یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کانا حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر سی میری کہانی ہے، جو بھی ہے میرے آقا کی مہربانی ہے۔ میرے دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ اس مہینے میں، ان دنوں میں فرحت و خوشی کا اظہار کرتے ہوئے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے خوشیاں مناتا ہوا نظر آتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیا کرو، کیونکہ رسول اللہ احمد مجتبیٰ سرور کونین خاتم النبیین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی قدر کی، وہ دونوں جہاں میں عزت و آبرو سے سرفراز ہوئے، اور دونوں جہاں کی عزتوں کو انہوں نے سمیٹا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنایا اور اسلام کو، اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے لیے بہت بڑی اللہ کی طرف سے نعمت تصور کرتے ہوئے اسلام کو قبول کیا، اور جزیرہ نمائے عرب سے نکل کر مشرق و مغرب میں اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا، اور جرأت و بہادری کی اس قدر داستان رقم کی کہ پہاڑوں کی چوٹیوں نے بھی سر اٹھا کر ان کے حوصلے اور ان کے جذبہ ایمانی کو داد دی، اور وہ قریش مکہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محض قریشی اور اپنے خاندان کا ایک عام فرد ہی تصور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، تو پھر اس کا نتیجہ تباہ کن نکلا، اور تاریخ نے عتبہ و شیبہ اور ابو جہل کی تباہی کا حال جو تھا وہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اب جہاں تک میلاد مصطفیٰ کا تعلق ہے تو یاد رکھیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے۔ اس دن کیونکہ اللہ عز و جل نے گناہگاروں پر اپنا بہت بڑا احسان فرمایا اور اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، ہمیں شرعی حدود میں رہتے ہوئے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں خوشیاں منانی چاہیے، اور حضور کے حسن و جمال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ولادت کے واقعات کو، آپ کے حسن و اخلاق کو، آپ کی عادات اور پاکیزہ اخلاق کو زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالخصوص خصائص کبریٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا زیادہ ہو سکے درود و سلام بھیجنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عظیم فضل اور خاص رحمت کے تشکر کے لیے بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ آپ نے ہمیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکالا، اور اسلام کی روشنی جو تھی اس سے ہمارے دلوں کو منور فرمایا۔ تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ شہنشاہی سے بڑھ کر ہے تیری پاپوش برداری، سکندر سے تیرا ایک خادم دربار بہتر ہے، جگہ مل جائے گھر پاپوش گاہے یار میں مجھ کو، خوشائے مسند طاؤس سے صد بار بہتر ہے، میرے آقا سے خوشبو خلد کی یوں عرض کرتی ہے، ہر خوشبو سے تیرے جسم کی مہکار بہتر ہے۔